لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم وقور العلم والحكم وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم. سامعین محترم، معززین علاقہ، ہماری گفتگو گزشتہ جمعہ بھی تکبر کے حوالے سے چل رہی تھی. تو تکبر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے دنیا کے مال و اسباب پر تکبر کرنا، اور ایک ہے دین اور اعمال اور عبادات پر تکبر کرنا. تکبر صرف یہ نہیں کہ انسان کے پاس مال ہے، گاڑی ہے، دولت ہے تو وہ مغرور ہے. تکبر دیندار کو بھی ہو سکتا ہے، بسا اوقات تکبر عبادات پر بھی ہوتا ہے، مال پر بھی ہوتا ہے، علم پر بھی ہوتا ہے. مختلف قسمیں ہیں اس کی، مختلف اسباب ہیں اس کی. جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت 3 لوگوں سے نہ بات کریں گے، نہ ان پر رحم فرمائیں گے اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے. اب اندازہ لگائیے آپ کہ بات بھی نہیں ہوگی اور رحم بھی نہیں ہوگا اور نہ ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے. ظاہر ہے ہمارا کوئی کام پھنس جائے کسی شخص کے پاس تو اس کو حل کروانے کے لیے اگر وہ بات کرنے پر راضی ہو جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. کسی دفتر میں جاتے ہیں، کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں، کوئی کام پھنسا ہوا ہے، آپ اس سے ٹائم لیتے ہیں، اگر وہ آپ کو وقت دے دیتا ہے، بات کرنے پر راضی ہو جاتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ اگلا بات بھی مان جائے گا. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا معاملہ پھنسا ہوا ہے اور اگلا وقت ہی نہیں دے رہا، بات کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہے، تو جب بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو پھر امید بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد جو مسئلہ پھنسا ہوا وہ بھی حل ہو جائے. تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ان 3 لوگوں کے ساتھ نہ ہی بات کروں گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف کروں گا اور نہ ان پر رحم کروں گا. کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 بوڑھا زانی، کہ انسان بڑھاپے کے اندر بھی زنا سے باز نہ آئے تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن نہ تو اس شخص سے میں بات کروں گا، نہ اس پر رحم کروں گا، نہ اس کے گناہوں کو معاف کروں گا. کیوں؟ علماء نے اس کے اسباب لکھے ہیں کہ جوانی کے اندر انسان سے زنا ہو جائے، معلوم پڑتا ہے کہ جوانی تھی، طاقت تھی، قوت تھی، جوانی کا جوش تھا، غلطی ہو گئی، قیامت کے دن سزا مل جائے، اللہ معاف کرنے پہ آئے معاف کر دے. لیکن بڑھاپے کے اندر تو انسان کی قوت بھی جواب دے دیتی ہے، انسان کی طاقت بھی جواب دے دیتی ہے.
اور ایسے کئی گناہ جو انسان جوانی کے اندر کرتا ہے، بڑھاپے میں آ کے اور بڑھاپے کی وجہ سے ہی وہ شخص گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جو بوڑھا ہے اور باوجود بڑھاپے کے زنا کرتا ہے، حالانکہ اس کو اس زنا پر مکمل قدرت اور طاقت نہیں تھی، اس کے باوجود وہ کر رہا ہے، تو اللہ کا ارشاد ہے کہ نہ میں اس شخص کے ساتھ بات کروں گا، نہ اس پر رحم کروں گا، اور نہ اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ دوسرا شخص فرمایا جھوٹا بادشاہ۔ اب ضروری نہیں کہ جھوٹا بادشاہ ہو، اب بادشاہ کے وہ شخص جس کے پاس بھی عہدہ ہے، وہ شخص جس کے پاس بھی قوت ہے، سربراہ ہے، یا کسی جماعت کا امیر ہے، تو اگر وہ شخص باوجود طاقت کے اس پر کوئی زور نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اس کو جھوٹ پر مجبور کر دے، پھر وہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ اب عام آدمی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کے جھوٹ بولنے کے پیچھے کئی سبب ہوتے ہیں۔ یا تو جو ہے وہ مال کمانے کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے، یا کسی کے ڈر کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ جب ایک آدمی ہے ہی سب کا حکمران، سب کا بادشاہ، نہ اس پر کسی کا ڈر ہے، نہ اس پر کسی کا خوف ہے، تو ایسا شخص بھی اگر جھوٹ بولے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن نہ تو میں بوڑھے زانی کے ساتھ اور نہ ہی جھوٹے بادشاہ کے ساتھ بات کروں گا، نہ ان پر رحم کروں گا، اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ تیسرا فرمایا کہ متکبر فقیر۔ ایک تو آدمی متکبر ہے، مال ہے، تکبر آ جاتا ہے، آدمی کے پاس حسن ہے، تکبر آ گیا، آدمی کے پاس گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، تکبر آ گیا۔ لیکن فرمایا کہ جس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے باوجود اگر وہ تکبر کرتا ہے، حالانکہ تکبر کرنا اس کا حق بنتا نہیں تھا، اس کے باوجود اگر وہ تکبر کرتا ہے تو اللہ کا فرمان ہے کہ میں قیامت کے دن نہ اس سے بات کروں گا، نہ اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، اور نہ اس پر رحم فرماؤں۔ تو تین شخص ضروری نہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ تکبر صرف مال کی بنیاد پر ہو، اولاد کی بنیاد پر ہو، بنگلہ گاڑی کی بنیاد پر ہو، تکبر کے کئی اسباب ہیں۔ غریبی میں بھی بسا اوقات انسان تکبر کرتا ہے، دینداری کے اندر بھی انسان تکبر کرتا ہے، مالداری کے اندر بھی انسان تکبر کرتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دنیا کے اندر تکبر کرتا ہے، تکبر ہے کیا؟ تکبر یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کسی بھی وجہ سے اپنے سے کمتر سمجھنا اور حقیر سمجھنا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، ایک اور میرے مقابلے میں شخص ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، بے ایمان بھی ہے۔ تو کوئی تیسرا شخص یہ کہہ دے کہ یہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ اس دوسرے شخص سے بہتر ہے، یہ کوئی اور تیسرا فرد دیکھنے والا اگر یہ بات کہہ دے تو یہ تکبر کے زمرے میں نہیں آتا، یہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے چونکہ تیسرا آدمی کر رہا ہے۔ اور اگر وہ شخص جو خود نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دیندار ہے، امانت دار ہے، اس کے باوجود وہ ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو بے نمازی ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، بے ایمان ہے، اس کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں، فرمایا یہ تکبر ہے کہ خود کو اللہ کی کسی بھی مخلوق سے وہ کسی بھی درجے تک گری ہوئی کیوں نہ ہو، اپنے کو اس سے بہتر سمجھنا، یہ تکبر ہے، اور یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر اللہ کی چادر ہے۔ دنیا کے اندر پرنسپل نہیں چاہتا کہ پروفیسر اس کی کرسی پہ آ کر بیٹھ جائے، وزیر اعظم نہیں چاہتا کہ وزیر اعلیٰ اس کی کرسی پہ آ کر بیٹھ جائے، تو یہ اللہ کی چادر ہے، جو اللہ کی چادر کو اس سے کھینچنے کی کوشش کرے گا، اپنے جسم پر لپیٹنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل کر دے گا۔ ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم تکبر کریں؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا تکبر کرنے کے لیے؟ کچھ اپنا ہو تو انسان اس پر تکبر کرے، نہ مال اپنا ہے، نہ گھر اپنا ہے، نہ حسن اپنا ہے، نہ دولت اپنی ہے۔ کبھی کسی نے کسی سے مانگے ہوئے کپڑوں پر بھی تکبر کیا ہے،
محفل میں جا رہے ہیں، کسی سے ادھار کپڑے پکڑ کر چلے جائیں اور وہاں جا کے چوڑ ہو کر کہے کہ یہ سوٹ سلوایا ہے، تو جی کے اندر آئے گا کہ نہیں، یہ تو کسی اور سے لے کر آیا ہوں۔ تو کسی سے مانگی ہوئی چیز پر بھی کوئی تکبر کرتا ہے، کسی سے مانگے ہوئے جوتوں پر بھی کوئی تکبر کرتا ہے، کسی سے مانگی ہوئی نعمت پر بھی کوئی تکبر کرتا ہے۔ تکبر تو ہم اس چیز پر کریں کہ ہماری اپنی ہو۔ جب کوئی چیز ہماری ہے ہی نہیں تو ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم اس پر تکبر کریں؟ نہ مال اپنا ہے، نہ گھر اپنا ہے، نہ یہ دولت اپنی ہے، نہ کاروبار اپنا ہے۔ یہی گاڑی ذرا ہم اس سے تھوڑی دیر قبل سوچیں کہ یہ گاڑی جو آج میرے پاس کھڑی تھی، یہ مجھ سے قبل بھی کسی کے پاس کھڑی تھی۔ جو پیسہ آج میرے ہاتھ میں ہے، یہ پتہ نہیں کتنے ہاتھوں سے نکل کر آیا ہے اور آگے کتنے ہاتھوں میں جانے والا ہے۔ یہ گھر جس کے اندر میں رہ رہا ہوں، کیا یہ زمین جس پر یہ گھر بنا ہوا یہ ہمیشہ سے میرا تھا؟ پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے اندر رہ کر چلے گئے، خاک کے نیچے دب گئے، اور آج میں رہ رہا ہوں، کل کوئی اور رہے گا۔ سال 2 سال 10 سال رہتا ہے، میرے پاس 20 سال رہتا ہے۔ یہ تو میرے پاس ایک امانت ہے، میری اپنی نہیں ہے، نہ میں اس کا مالک ہوں۔ تو جب کوئی چیز میری اپنی نہیں ہے، اس کا میں مالک نہیں ہوں، تو اس پر میں خدا کی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ آج ہمارا سٹیٹس بن گیا، اچھا کپڑا پہنا ہوا ہو، سامنے کوئی اور محفل کے اندر کوئی ایسا شخص آ جائے جس کا کپڑا تھوڑا سا ہلکا ہے، تو ہم اس کے ہلکے لباس سے اس کے اخلاق کا، اس کے کردار کا، اس کی معاشرت کا، اس کے ہر چیز کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ شخص کس قدر جو ہے وہ نیچا ہے، کس قدر کمزور ہے، کس قدر غریب ہے۔ اس کے جو ہے وہ پرانے جوتے دیکھ کر ہم اس کے کردار کا، اس کے اخلاق تک کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ آج اگر عزت رہ گئی ہے تو اچھے کپڑے کی رہ گئی ہے، اچھے جوتے کی رہ گئی۔ اب یقین مانیے کہ اگر کوئی شخص، جیسا کہ آج کل ہمارا ماحول ہے کہ شادی بیاہ کا پروگرام شادی حال کے اندر ہوتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کسی انجانے حال کے اندر، جس میں آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، کبھی کسی نے بلایا نہیں ہے، شادی کے دن، ولیمے کے دن آپ اچھا سوٹ پہن کر، اچھا جوتا پہن کر، اچھا لباس پہن کر، اچھی گھڑی پہن کر چلے جائیں اور وہاں جا کے اس ٹیبل پر بیٹھ جائیں جس پہ کھانا لگ رہا ہے، تو آپ سے نہ تو لڑکے والے پوچھیں گے کہ آپ کس کی طرف سے آئے، نہ لڑکی والے پوچھیں گے کہ آپ کس کی طرف سے آئے۔ لڑکے والے سمجھیں گے شاید لڑکی کی طرف سے آئے، لڑکی والے سمجھیں گے شاید لڑکے کی طرف سے آئے، لڑکے کے بھائی سمجھیں گے شاید کسی بھائی نے دوست کو بلایا۔ کیوں کہ یہ شخص لگتا ہے کہ شادی پہ آیا ہوا ہے، جوڑا اچھا ہے، کپڑے اچھے ہیں، بن سور کے آیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی مہمان ہے۔ اور اگر وہی شخص جس کو بلایا گیا ہے وہ بیکار قسم کے کپڑے، پرانے پھٹے جوتے پہن کر چلا جائے اور ٹیبل پر بیٹھ جائے، تو جن لوگوں نے بلایا ہے وہی گھر والے بار بار اس کو دیکھیں گے کہ یہ کون ہے، اس کو کس نے بلایا، یہ لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے۔ تو ہر آدمی اس کی طرف یوں نگاہ اٹھا کر دیکھے گا کہ یہ ہمارا بلایا ہوا مہمان نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کا جوتا اچھا نہیں ہے، اس کا کپڑا اچھا نہیں۔ امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دعوت پہ بلایا گیا تو میں نے اپنا لباس، عالیشان دعوت تھی، یہ بھی اللہ والے تھے، لباس اتارا، گھٹیا لباس پہنا، اپنا حلیہ بالکل چینج کر دیا، جوتا گھٹیا، لباس گھٹیا پہن کر میں اس محفل کے اندر گیا تو مجھے دروازے ہی پر روک دیا گیا کہ کون ہوں؟ یہ تو دعوت ہے، اسے تو خاص لوگوں کو بلایا گیا ہے اور مجھے دروازے ہی سے رخصت کر دیا گیا۔ فرمایا میں واپس گھر آیا، میں نے عمدہ لباس پہنا، عمدہ جوتا پہنا، اپنا حلیہ ٹھیک کیا، تو جب دروازے پہ پہنچا تو میرا استقبال کیا گیا، مجھے بٹھایا گیا کہ حضرت آپ تشریف لے آئے، آپ تشریف رکھیں۔ فرمایا میں نے اس دعوت کا انکار کر دیا کہ یہ دعوت تو اصل جوتوں کی دعوت ہے، یہ لباس کی دعوت ہے، یہ اچھے حلیے کی دعوت ہے، یہ انسانوں کی دعوت نہیں ہے۔ تو آج ہمارا ایک نظریہ بن گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی شخص آ جائے ملنے کے لیے، محفل کے اندر کوئی شخص آ کر بیٹھ جائے، اس کے جوتوں سے، اس کے لباس سے، اس کے کردار سے ہم اس کے اخلاق کا، اس کے کردار کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اس شخص کا سٹیٹس کتنا ہے۔ تو یاد رکھیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا بیکار جوتا دیکھ کر جب اپنے جوتے پہ نظر ڈلتی ہے تو دل کے اندر خیال اٹھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب اس کا لباس دیکھ کر اپنے لباس پہ فوراً نگاہ جاتی ہے تو دل کے اندر خیال آتا ہے کہ نہیں میں اس شخص سے بہتر ہوں۔ اپنی گاڑی کو دیکھتا ہے، پھر اس کی گاڑی کو دیکھتا ہے تو فوراً دل یہ بتلاتا ہے کہ تو اس شخص سے بہتر ہے۔
اور یہی تکبر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبرین کو اللہ رب العزت عذاب کے ساتھ ساتھ جب محشر کا دن ہوگا، ساری انسانیت جمع ہوگی، تو دنیا کے اندر جو شخص متکبر ہوگا، بڑائی، دوسروں پر فخر کرتا ہوگا، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہوگا، اللہ تمام متکبرین کو انسانی وجود کے اندر چونٹیوں کے برابر کر دیں گے کہ یہ متکبرین قیامت کے دن تمام مخلوق کے درمیان چونٹیوں کے برابر ان کے پاؤں کے نیچے آتے پھریں گے۔ اللہ ان کے وجود کو، ان کے جسم کو اتنا چھوٹا کر دے، کیونکہ یہ دنیا کے اندر تکبر کیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، تکبر کرنا ہمارا حق نہیں بنتا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے، فرمایا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں، میں تم سے بہتر جانتا ہوں کہ تم ناپاک 2 قطروں سے بنے انسان ہو، کہ تمہاری جو اصلیت ہے وہ ایسے 2 قطروں سے بنی ہوئی ہے کہ جو اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کپڑے پہ لگ جائیں تو اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، جسم سے نکل جائے تو بغیر غسل کے ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ان 2 گندے قطروں کی پیدائش ہو تم، یہی تمہاری اوقات ہے۔ اور اس وقت تمہارے جسم کے اندر اس قدر گند پڑا ہوا ہے، اگر وہ باہر نکل آئے تو تم اپنی ناک کو بند کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ انسان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ میں ہوں کیا۔ اللہ رب العزت نے ایک نظام چلایا ہوا ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، بڑے بڑی کرسیوں پہ بیٹھتا ہے، لیکن دن کے اندر اس کو ایک ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ تنہائی کے اندر بیت الخلاء کے اندر جا کر بیٹھتا ہے، تو وہ وہاں پر بیٹھ کے ذرا 2 منٹ سوچے کہ میں کیا ہوں۔ میں نے اتنے عمدہ عمدہ پھل کھائے ہیں، اتنی عمدہ غذائیں کھائی ہیں، سفید رنگ کا دودھ پیا ہے، وہ غذائیں اگر جانور کھا لے تو وہ بھی لوگوں کو نفع دیتی ہے، بھینس کھا لے تو کم از کم دودھ نکل آتا ہے، عمدہ عمدہ قسم کے اعلیٰ قسم کے میں نے پھل کھائے ہیں، عمدہ عمدہ قسم کی نعمتیں کھائی ہیں، وہ آج میرے پیٹ کے اندر تھوڑی دیر کیا رہی کہ وہ کتنی بدبودار بن کر میرے جسم سے نکل رہی۔ یہ میری اوقات ہے کہ وہ خوبصورت نعمتیں جو میرے سامنے پیش تھی، وہ خوبصورت دودھ جو سفید رنگ کا تھا، جب میرے پیٹ کے اندر گیا، میرے اندر اتنا گند بھرا ہوا ہے کہ اس کو پیٹ کے اندر رہنے کی یہ سزا ملی کہ گھنٹہ 2 گھنٹے وہ پیٹ کے اندر رہے۔ جب میرے پیٹ سے باہر وہ خارج ہوئے تو وہ اس قدر بدبودار تھا کہ مجھے بھی وہاں پہ بیٹھنے کا وارہ نہ ہوا، اور ناک بند کر کے میں وہاں سے نکل رہا ہوں۔ یہ میری اوقات ہے۔ تو جب ہمارے اندر ہی اتنا گند بھرا ہوا ہے، ہماری یہ اوقات ہے، تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم تکبر کریں۔ تکبر کس بنیاد پہ کریں؟ اور انجام ہمارا یہ ہے کہ عنقریب ہم مٹی کے ساتھ مٹی بننے والے ہیں۔ یا تو اگر ہمیشہ رہنا ہوتا تو پھر تو تکبر کا حق بنتا تھا۔ جب ہم نے رہنا ہی نہیں ہے، چند عرصے کے بعد، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد مٹی کے نیچے دفن ہو جانا ہے، تو پھر تکبر کا حق نہیں بنتا۔ بڑے ہی خوبصورت نوجوان، ہم سے حسن میں اعلیٰ، اخلاق میں اعلیٰ، طاقت میں اعلیٰ، مال میں اعلیٰ، آج وہ زمین کے نیچے دفن پڑے۔ کبھی قبرستان جا کر تھوڑی دیر سوچا کرو، اور قبروں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچ لیا کرو 10 منٹ 20 منٹ کہ ان قبروں کے اندر کتنے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جنہیں اپنے مال پہ تکبر تھا، اپنے گھر پہ تکبر تھا، اپنی اولاد پہ غرور تھا، اپنے حسن پہ غرور تھا، آج مٹی نے ان کا کیا حال کر دیا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ کس قدر حسن والے تھے، طاقت والے تھے، سلطنت والے تھے، اور پیسے والے تھے، جلال والے تھے، آج وہ زمین خاک کر چکی ہے، ہڈیوں تک ریزہ کر چکی۔ قارون کو دیکھیں، قارون کے پاس فرمایا اتنی دولت تھی کہ ایک بڑی جماعت صرف اس کے خزانے کی چابیاں لے کے پھرا کرتی تھی۔ خزانے نہیں، خزانے کی چابیاں لے کے پھرا کرتی تھی۔ آج بڑا محل ہوتا ہے، بڑا خزانہ ہوتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی چابی ہوتی ہے۔ بڑی گاڑی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی چابی ہے۔ اس کی ایک پوری جماعت صرف اس کے خزانوں کی چابیاں لے کے پھرا کرتی تھی، تو اس شخص کے پاس کتنی دولت ہوگی۔ لیکن کیا بنا، کیا ہوا؟ لے گیا زمین کے اندر مال سمیت اللہ نے غرق کر دیا اور عبرت کا نشاں بنا دیا۔ اگر تکبر کا حق بنتا ہے تو پھر قارون کو بنتا تھا کہ جس کے پاس اتنی دولت تھی، میرے اور آپ کے پاس ہے کیا؟ اگر مال پہ تکبر ہے تو ذرا سوچیں کہ جو مال میرے پاس ہے وہ زیادہ ہے یا جو مال کائنات کے اندر ہے وہ زیادہ ہے۔
جو گاڑی میرے پاس ہے وہ زیادہ ہے یا جو گاڑیاں کائنات کے اندر ہے وہ زیادہ ہیں؟ اگر تو میرا مال زیادہ ہے تو مجھے تکبر کا حق بنتا ہے، اگر میری گاڑیاں زیادہ ہیں تو مجھے تکبر کا حق بنتا ہے، اگر میرے گھر زیادہ ہیں تو مجھے تکبر کا حق بنتا ہے، اگر میری زمین زیادہ ہے تو مجھے تکبر کا حق بنتا ہے، اگر کائنات کی زمین زیادہ تو پھر مجھے تکبر کا حق نہیں بنتا، اگر کائنات کے اندر میرے گھر سے زیادہ گھر ہیں تو پھر مجھے تکبر کا حق نہیں بنتا، اگر کائنات کے اندر میری گاڑیوں سے زیادہ گاڑیاں ہیں تو پھر مجھے تکبر کا حق نہیں بنتا، اگر کائنات کے اندر مجھ سے زیادہ حسن و جمال والے ہیں تو پھر مجھے تکبر کا حق نہیں بنتا۔ میں کس چیز پر تکبر کروں؟ جو میرے پاس ہے ہی ذرہ سا، ایک ذرے کے لیے میں تکبر کروں؟ جو ہے ہی میرا نہیں، وہ بھی کسی کا دیا ہوا ہے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور غلام کی کوئی چیز اپنی نہیں ہوا کرتی، غلام کی کمائی بھی آقا کی ہوا کرتی ہے، غلام کی قابلیت بھی آقا کی ہوا کرتی ہے، غلام کی صلاحیتیں بھی آقا کی ہوا کرتی ہیں، غلام کا گھر بھی آقا کا ہوا کرتا ہے، غلام کی ہر چیز آقا کی ہوا کرتی ہے۔ کبھی غلام نے بھی تکبر کیا ہے، کبھی غلام نے مال پہ تکبر کیا ہے، کبھی غلام نے حسن پہ تکبر کیا ہے؟ وہ تو آقا کا ہے، جو آقا کہے گا وہ اس کو کرنا پڑے گا۔ آقا کہے گا دن ہے، غلام کہے گا دن ہے، آقا کہے رات ہے، غلام کہے گا رات ہے۔ غلام کو تکبر کا حق نہیں بنتا۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس پر تکبر کریں۔ تو تکبر کا ایک سبب مال ہے، اور تکبر کا دوسرا سبب علم ہے، علم۔ بسا اوقات تکبر مال کی وجہ سے نہیں، بسا اوقات تکبر علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں عالم ہوں، یہ شخص جاہل ہے تو میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے۔ میں پروفیسر ہوں، یہ شخص ایک جاہل ہے تو میرے پاس علم ہے تو میں اس سے بہتر ہوں۔ میں ڈاکٹر ہوں، یہ عام آدمی ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ میں انجینئر ہوں، یہ عام آدمی ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تو علم میں سے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا سوائے تھوڑے سے کی۔ ذرا سوچے وہ علم پر تکبر کرنے والے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ زیادہ ہے یا جو اس کائنات کے اندر پھیلایا گیا ہے وہ علم زیادہ ہے؟ کس چیز کا علم ہے مجھے؟ میں تو اپنی ذات کے بارے میں جاہل ہوں، میرے زبان پہ چھالے بن جائیں مجھے نہیں پتہ میں نے کیسے دور کرنے، میرے گردوں کے اندر پتھریاں پڑ جائیں میں مجبور ہوں، میں جاہل ہوں، میں کسی ڈاکٹر سے جا کے رابطہ کروں گا۔ میں تو اپنے ذات کے، اپنے عضو کے بارے میں جاہل ہوں، میری آنکھ کے اندر مسئلہ آ جائے میں مجبور ہوں کسی تجربے والے سے رابطہ کروں گا، میرے دماغ کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کروں گا، میرے پھیپھڑوں میں کوئی مسئلہ آ جائے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کروں گا۔ میں اپنی ذات کے بارے میں جاہل ہوں تو میرے پاس کہاں سے علم آیا؟ میں اس علم پہ تکبر کیسے کر سکتا ہوں جو علم اللہ نے اتنے وسیع پیمانے کے اندر پھیلایا ہوا ہے؟ نباتات کا علم ہے، پہاڑوں کا علم ہے، جمادات کا علم ہے، جانوروں کا علم ہے، پھر جو ہے وہ ڈاکٹری کا علم ہے، جو ہے وہ انجینئرنگ کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، قرآن کا علم ہے۔ کس علم پر مجھے عبور ہے؟ اگر ڈاکٹر بھی ہے، اگر یا تو اسپیشلسٹ ہے آنکھ کا، اس کو جگر کا نہیں پتہ، جگر کا ہے تو اس کو دل کا نہیں پتہ، دل کا ہے تو اس کو نیورو کا نہیں پتہ، نیورو کا ہے تو اس کو آنکھ کا نہیں پتہ، آنکھ کا ہے تو اس کو جو ہے وہ کسی اور جگر کا، گردوں کا، معدے کا، ہر ایک کا الگ الگ علم ہے۔ ایک ڈاکٹر جب پورے جسم پر عبور حاصل نہیں کر سکتا تو پھر یہ اس علم پر تکبر کیوں ہے؟ پھر اس کائنات کے اندر پیشے اللہ نے بنا دیے، کوئی جو ہے وہ سونے کا پیشہ ہے، کوئی کپڑے کا پیشہ ہے، کوئی زراعت کا پیشہ ہے، کوئی کاروبار کا پیشہ ہے، مختلف قسم کے پیشے۔ ایک انسان سونے پہ ماہر ہے، اس کو کپڑے کا نہیں پتہ، کپڑے کے پیشے کا ماہر ہے، اس کو جو ہے کسی اور پیشے کا نہیں پتہ۔ تو انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت تھوڑا ہے، حقیر ہے۔ کبھی اپنے علم پر غرور کرنا ہمارا حق بنتا ہی نہیں ہے۔ جو میرے پاس علم ہے اس کو کائنات کے علم کے ساتھ میں تولوں تو اس کا ایک ذرہ ہے۔ تو اس علم پر کیسا تکبر؟ علم بھی تکبر کا ذریعہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد حسب اور نسب بھی تکبر کا ذریعہ بنتا ہے۔ بسا اوقات انسان کے پاس علم نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لیکن حسب کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے۔ میرا حسب اعلیٰ ہے، میرا نسب اعلیٰ ہے، میں بٹ برادری کا ہوں، یہ شکر گڑی ہے، میں جو ہے وہ راجپوت ہوں، یہ کمیار ہے، میں فلاں ہوں، یہ ارائی ہے، میں رانا ہوں، یہ فلاں ہے۔ یہ نسب حسب اللہ نے اس لیے بنائے تھے لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے قبیلے کا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ تو حسب جو ہے نہ نسب کسی کی بڑھوتری کا اور کسی کی
عزت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک بہتر وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جن لوگوں کے پاس تقوی ہے۔ نہ تو کوئی نسب والا اللہ کے ہاں معزز ہے، نہ کوئی حسب والا اللہ کے ہاں معزز ہے، لیکن آج ہم نے اس کو ایک وہ ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ یہ میرے خاندان کا نہیں ہے، رشتوں کا انکار کر دیتے ہیں، کیوں یہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، ہم یہاں رشتہ نہیں کریں گے، ہم فلاں ہیں اور یہ دوسری قوم ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ حسب نسب کا مسئلہ ختم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب کا نکاح ایک غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر کر یہ بتا دیا کہ حسب نسب وہ ایک ہاشمی گھرانے کی شہزادی ہے، سردار قبیلے کی بیٹی ہے، یہاں دوسری طرف فروخت کیا گیا غلام ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اللہ کے نبی کا صحابی بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نکاح کروا کر حسب نسب کا مسئلہ ختم کر دیا، لیکن آج ہمارے ہاں بنا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں تکبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مال و دولت پر تکبر، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مال ضائع ہوگا، حسن پر تکبر ہے حسن ضائع ہوگا، ایک اس سے بڑھ کر تکبر ہے وہ ہے عبادت کا تکبر اور دین کا تکبر۔ نمازی ہے بے نمازی کو دیکھتا ہے، نمازی ہے 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، جب اس بے نمازی کو دیکھتا ہے تو دل کے اندر خیال آتا ہے کہ یہ شخص کتنا گنہگار ہے، کس قدر اللہ کا نافرمان ہے، کہ نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور دل کے اندر مطمئن ہوتا ہے کہ میں اس سے 1000 گنا افضل ہوں، کیونکہ میں نمازی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں داڑھی والا ہوں۔ بے داڑھی والے کو دیکھ کے دل کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، میں تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، روزانہ سپارہ پڑھتا ہوں، یہ کہاں کا گنہگار، زانی، شرابی۔ تو یاد رکھیں کہ اگر دولت پہ تکبر ہے تو دولت کا نقصان ہے، اور اگر دین پر تکبر کیا تو اللہ پچھلے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ایمان پر تکبر کیا تو ایمان کا نقصان ہو جائے گا، دین پر تکبر کیا تو دین کا نقصان ہو جائے گا۔ اور آج یہ چیز ہمارے ہاں اس دولت سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ تھوڑی سی بزرگی کیا آ گئی، کلین شیو اور بغیر پینٹ کوٹ والے سے ہاتھ بھی ملانا گوارا نہیں کرتے، کیوں کہ یہ بے دین آدمی ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس سے ملوں۔ تجھے کیا خبر کہ اللہ کے نزدیک کون سا محبوب ہے، تو زیادہ پسندیدہ ہے یا وہ زیادہ پسندیدہ، تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، تیری نماز تجھے جو ہے وہ کیا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ تو یاد رکھیں کہ دین کا تکبر بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اور دین کا تکبر انسان کو اس کے اعمال سے، اس کے جو کیے ہوئے اعمال ہیں اس کو برباد کر کے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک ساتھ میں حواری ہے، تو ایک ڈاکو نے دیکھا کہ اللہ کا نبی جا رہا ہے اور چہرے پر اس قدر نور ہے، تو دیکھے اس نے جی کے اندر ارادہ کر لیا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل لیتا ہوں۔ تو یہ پیچھے آنا شروع ہو گیا، اب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ساتھ میں حواری ہے، تو حواری بڑا ہی دیندار عبادت گزار، جب اس نے دیکھا کہ وہ ڈاکو وہ گنہگار آ رہا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک بڑائی سی آئی کہ کہاں یہ اللہ کا مجرم، اللہ کا گنہگار، اور کہاں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری، اس کا یہاں کیا کام۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی بے دین آدمی آ جائے، کوئی زانی شرابی مسجد کے اندر داخل ہو جائیں تو ایک کہکہا لگا کر کہتے ہیں کہ جی یہ اس بدکار کا کیا کام، یہ بھی مسجد میں آ گیا، اور تجھے کب توفیق ہوئی مسجد میں آنے کی۔ تانے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے کہ بھئی تجھے کب توفیق ہوئی مسجد میں آنے کی، تیرا مسجد کے ساتھ کیا کام۔ تو وہ دل کے اندر جب خیال آیا تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، کہا اے روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ایک تیرا ساتھی تھا جس نے آج تک عبادت کی ہوئی تھی، اور ایک میرا گنہگار مجرم تیرے پیچھے آیا ہے، دونوں کو پیغام دے دو۔ اس گنہگار سے کہو کہ اللہ نے تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، آئندہ سے نیا اعمال شروع کر، اور اپنے حواری کو بھی کہہ دو کہ اللہ نے تیرے پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا، آئندہ سے نئی شروع کر۔ تو دین کا تکبر انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر برباد کر دیتا ہے۔ تو دونوں طرف خسارہ ہے، اگر دیندار آدمی اپنے دین پر تکبر کر کے بے دین کو حقیر سمجھ رہا ہے تو اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے، اور اگر بے دین آدمی کلین شیپ پینٹ کوٹ والا کسی داڑھی والے کو آئے اور محفل میں دیکھے اور اس کو نیچی ہوئی نظروں سے دیکھے کہ مولوی آ گیا ہے، ملا آ گیا ہے، تو یاد رکھیں یہ بھی تکبر ہے، اس نے بھی اپنے اعمال کو برباد کر دیا۔ دین والے بے دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، یہ بھی تکبر ہے، اور بے دین آدمی جس نے
حلیہ دوسرا بنا کے رکھا ہوا، وہ داڑھی والے کو، سر پہ ٹوپی والے کو، سیدھے سادے لباس والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے کہ ملا کا یہاں کیا کام، تو اس نے بھی اپنے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ دونوں کو منع کیا گیا کہ اللہ کی کسی مخلوق کو ہم نے حقیر نہیں سمجھ۔ تو تکبر دنیا اور آخرت کے اندر انسان کو برباد کر دیتا ہے، اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ تو تکبر کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی بیماری ہے اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ سنتے رہتے ہیں تکبر حرام ہے، حسد حرام ہے، غیبت حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، کینہ حرام ہے۔ یہ ہے کیا؟ حسد کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی شخص کو کوئی نعمت دی ہو، گھر دیا ہو، گاڑی دی ہو، جو ہے وہ مال و دولت دیا ہو، حسن دیا ہو، اور جب میں اس کی طرف دیکھوں تو میرے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ اللہ نے اس کو جو گھر دیا ہے یہ گھر اس کے پاس نہ رہے۔ کوئی شریکہ، کوئی اپنا بھائی، کوئی رشتہ دار جب ترقی کرتا ہے مال کے اندر، دولت کے اندر، عہدے کے اندر، تو جسے دیکھ کر ہمیں جلن محسوس ہو کہ اس کو یہ عہدہ نہ ملے، اس کے پاس سے یہ نعمت ضائع ہو جائے، اس کے پاس سے یہ گھر نہ رہے، اس کا نقصان ہو جائے، اس کا کاروبار کیوں ترقی کر رہا ہے، یہ سب کچھ اس کے پاس ختم ہو جائے، یہ حسد ہے، اور یہ حسد ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں جسے اللہ دے رہا ہے ہم اللہ کی تقسیم پر جو ہے وہ غصہ ہو، ناراض ہو؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، کسی کو کم دے رہا ہے، اگر اس کو زیادہ مل رہا ہے تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت پر انسان دلی طور پر افسوس کرے اور اس کی یہ تمنا، یہ کوشش ہو کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، بے شک مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس سے بھی ضائع ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور عبادت کرتے 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 اس مقام تک پہنچے کہ اللہ کی طرف سے ایک الہام ہوا۔ الہام یہ ہوا کہ تم دعا کرو، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ دعا کی کہ اے اللہ اتنی روزی عطا فرما، 2 ٹائم کی اتنی روزی بن مانگے عطا فرما کہ میرا یہاں گزارا ہو سکے، میرے گھر والوں کا وہاں گزارا ہو سکے، اور میں بس تیری عبادت کرتا رہوں۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اب بیٹھا ہوا ہے، عبادت کر رہا ہے، کھانا آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، ادھر گھر والوں کا بندوبست ہو گیا، نہ کمانے کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی فکر، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ ایک رشتہ دار نے دیکھا کہ یہ شخص، اس کے تو مزے لگے ہوئے ہیں، نہ کماتا ہے، نہ کوئی کاروبار کرتا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گھر والے بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور یہ جو ہے عبادت کر رہا ہے۔ اس کے پاس آ گیا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، تو کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے، تیرے گھر والے بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایسے۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، تو عبادت کرتے کرتے اللہ کی طرف سے مجھے ایک دن الہام ہوا، اس مقام تک جب میں پہنچا تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تو مانگ، دعا کیا مانگتا ہے ہم قبول کریں گے۔ میں نے دعا یہ کی کہ اللہ مجھے آسان روزی عطا فرما تاکہ تیری عبادت کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا ہاں تم بھی کر سکتے۔ اب اس کو حسد تھا اپنے اس رشتہ دار سے، بیٹھ گیا عبادت کرنے کے لیے، عبادت کر رہا ہے، عبادت کے اندر اس مقام تک پہنچ گئے کہ الہام ہو گیا کہ مانگو، کیا دعا مانگتے ہو ہم قبول کریں گے۔ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا کہ اے اللہ وہ جو میرا فلاں رشتہ دار ہے اس کو جو روزی آسانی کے ساتھ مل رہی ہے وہ بند فرما، جو میرا فلاں رشتہ دار ہے وہ جو روزی اس کو آسانی کے ساتھ مل رہی ہے، حسد کی انتہا دیکھیں کہ وہ روزی اس پر بند فرما۔ تو یہ حسد دنیا اور آخرت کے اندر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا حسد سے بچیں، حسد کے ساتھ جو ہے وہ غیبت سے بچیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو دیکھ کر دوسرے مسلمان بھائی کو جا کر بتانا۔ فرق ہے، ایک ہے کہ مسلمان کے اندر عیب نہیں ہے، آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، تو یہ غیبت نہیں، یہ الزام ہے، یہ آپ اس پر تہمت لگا رہے ہیں۔ یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے کہ اس کے اندر وہ عیب تھا ہی نہیں، آپ نے جا کر فلاں کو بتا دیا کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے اور اس بیچارے کو بدنام کر دیا۔ غیبت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ عیب تھا، وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ جو ہے وہ جھوٹا تھا، آپ کو معلوم پڑ گیا کہ اس کے اندر یہ گناہ ہے، اور آپ جا کر دوسروں کو بتاتے پھرو کہ یہ شخص جو ہے اس کے اندر یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ زانی ہے، یہ گنہگار ہے، یہ شرابی ہے۔ آپ اس کی وہ جو برائیاں لوگوں کے درمیان بتا رہے ہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ ساتھ جا رہے تھے، رستے کے اندر ایک گند پر ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کون
کون گوارا کرتا ہے کہ اس مری ہوئی سڑی ہوئی بکری کا گوشت کھائے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا گوارا نہیں کرے گا کہ اس مری ہوئی سڑی ہوئی بکری کا گوشت کھائیں۔ فرمایا غیبت کرنے والا اس سے بھی برتر ہے، اور فرمایا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کہ ایک انسان جا کے دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے، وہ یوں ہی ہے جیسے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے۔ تو یہ اس قدر بڑا گناہ ہے۔ تو یہ برائیاں ہیں ہمارے اندر، غیبت کو دور کرے، حسد کو دور کرے، کینے کو دور کرے۔ کینہ کیا ہے کہ ایک انسان سے کوئی خطا ہو گئی، آپ کے پاس آ گیا، اس نے معافی بھی مانگ لی، اب وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن دل کے اندر وہ بات بیٹھی ہوئی ہے، بغض بیٹھا ہوا ہے کہ اس شخص نے فلاں مقام پر میرے ساتھ برا برتاؤ کیا تھا، حالانکہ وہ بیچارہ معافی مانگ چکا ہے، معاملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن دل کے اندر سے وہ میل نہیں جا رہا، دل کے اندر سے وہ بات ختم نہیں ہو رہی۔ اس کو کہتے ہیں کینہ، بغض۔ اور یہ خصوصاً مرد حضرات بیوی کے معاملے میں کرتے ہیں۔ اگر بیوی سے کوئی ایسی کمی پیشی آ جائے وہ معافی میں مانگ لے، لیکن کبھی کسی موقع پہ آ کے ضرور اس کو اس بات کا تانا دیا کرتے ہیں، فلاں کام تم نے ایسا کیا تھا، تم تو ہے ہی ایسی، تمہارے گھر والوں نے ایسا کیا تھا، تمہارے ماں باپ نے ایسا کیا تھا۔ یہ دل کے اندر کینہ، اس سے منع کیا گیا، حرام ہے۔ بغض حرام ہے، حسد حرام ہے، اور جو ہے وہ اسی طریقے سے تکبر حرام ہے۔ اور کس چیز کا حکم دیا گیا؟ ہمدردی کا حکم دیا گیا کہ حسد چھوڑو، کینہ چھوڑو، ہمدردی اختیار کرو مسلمانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ تکبر سے انسان سے رشتہ دار دور ہوتے ہیں، غربا دور ہوتے ہیں، اہل و عیال دور ہوتے ہیں، ملنے والے انسان اور دوست و احباب دور ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے عزیز رشتوں کو وہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ہمدردی کے ساتھ انسان کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے۔ غریب کے ساتھ ہمدردی کریں، رشتہ دار کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے وہ پیسے کا معاملہ حل فرمائیں، اس پر بیماری آ گئی ہے، اس کے ساتھ اس میں تعاون کریں، اس کو کوئی پریشانی آ گئی ہے، اس کے ساتھ اس پر بھاگ دوڑ کریں۔ کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرنا دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، یہ ایک شاہی پہلوان تھے۔ یہ آج ہر بڑا چھوٹا جانتا ہے کہ جنید بغدادی ایک اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ایک نام ہے ان کا۔ تو خاندانی بزرگ نہیں تھے، نہ باپ بزرگ تھا، نہ دادا بزرگ تھا، ایک شاہی پہلوان تھے، کشتیاں لڑا کرتے تھے، اور ان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ تو ایک دن ایک بوڑھا آیا، بادشاہ کی طرف سے لڑا کرتے تھے، تو ایک بوڑھا آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ میں جنید کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں، میں جنید کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ اور اس کے وزراء بیٹھ کر ہنسنے لگے، فرمایا کہ بوڑھے، پاؤں تیرے قبر کے اندر لٹک رہے ہیں، جنید کے مقابلے کے لیے تو بڑے بڑے پہلوان پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو کیا اس سے لڑے گا؟ کہا آپ میرا مقابلہ رکھوائیں، میں جنید کے ساتھ کشتی کروں گا۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر مقابلہ رکھوایا، دن طے ہو گیا۔ اب جو دن رکھا گیا اس دن تمام مجمع اکٹھا ہو گیا، لوگوں کو معلوم تھا کہ آج جنید کی کشتی ہے، اور جنید کا بڑا چرچا تھا۔ تو میدان کے اندر ایک طرف سے جنید اترا، اور لوگ انتظار میں ہیں کہ دوسری طرف سے کون پہلوان آتا ہے، تو دیکھا کہ ایک بوڑھا کانپتا ہوا جسم لے کر میدان کے اندر پہنچ گیا، اور جنید بغدادی کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو جنید کہنے لگا بابا اپنی جان پر رحم کھا، تو بھلا میرے مقابلے کا کہاں ہے؟ میرے سامنے تو بڑے بڑے پہلوان نہیں ٹکتے، ایک غرور تھا، ایک طاقت کا نشہ تھا، اور تو بوڑھا ہوا کانپتا ہوا آدمی، بوڑھا، تو میرے ساتھ آ کر مقابلہ کرے گا؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا بیٹا مجھے بھی معلوم ہے کہ میں تیرے ساتھ لڑ نہیں سکتا، تیرے مقابلے کا نہیں ہوں، تیرے ساتھ کشتی کر نہیں سکتا، میں ہار جاؤں گا، لیکن صرف اتنا بتانے آیا ہوں کہ میرے بچے، میرے گھر والے اور میرے بچے کئی دنوں سے فاقے کے ساتھ ہیں اور بھوکے ہیں، اور میں آل رسول ہوں، سید ہوں، کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤں، ہاتھ اٹھاؤں، بھیک مانگوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اور اگر تو آج مقابلہ ہار جائے گا، میں جیت جاؤں گا، تو مجھے انعام مل جائے گا، اس سے میرے گھر کا چولہا جل جائے گا، میرے بچوں کا فقر دور ہو جائے گا، بھوک دور ہو جائے گی۔ تو جنید کے دل کے اندر ہمدردی آئی، اور اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ بڑے بڑے پہلوانوں سے جیتا ہوں، آج اس بوڑھے سے ہار کر دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے۔ تو جنید مقابلہ شروع ہوا، 2-4 دفعہ زور لگانے کے بعد جنید نے خود کو گرایا، اور وہ جو بوڑھا کانپتا ہوا اس کے سینے پر بیٹھ گیا، اور ایک آواز لگائی کہ میں جیت گیا۔ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے انعام دیا، وہ بوڑھا لے کر چلا گیا۔ اب جنید کی جو عزت تھی مجمع کے اندر وہ بھی لوگوں کی نظروں میں گر گیا۔
بادشاہ کے پاس جو اس کی عزت تھی، ایک شاہی پہلوان تھا، وہاں بھی ذلیل ہو گیا کہ تو بڑے بڑے پہلوانوں سے نہیں ہارا، آج ایک بوڑھے سے ہار گیا۔ رات کا وقت ہے، جنید بستر پہ لیٹا ہے، آنکھ لگ گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ فرمایا جنید آج تو نے میرے ایک خاندان والے کی خاطر، ایک سید کی خاطر، ایک آل رسول کی خاطر، میرے اہل بیت کی خاطر اپنی عزت کو قربان کیا ہے، اللہ قیامت تک کے لیے تیری عزت کو بلند کر دے گا۔ تو جنید فرماتے ہیں میں سویا کچھ اور تھا بن کے، لیکن جب میں اٹھا ہوں تو میری زندگی کا رخ بدل چکا تھا۔ سویا پہلوان بن کے تھا، لیکن جب اٹھا ہوں تو اللہ نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دی۔ تو میرے محترم دوستو، ہمدردی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی مسلمان پر ہمارے ہاتھ سے ظلم نہ ہو، ہماری زبان سے ظلم نہ ہو، ہمارے اخلاق سے ظلم نہ ہو، اور ہمدردی ہو رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اور حسد، کینہ، بغض، ان چیزوں کو اپنے سے دور کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔